الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مل کر بآواز بلند پیارے آقا جان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضران عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک ہمارے احباب خطاب کرنے کے لیے آئے اور سب نے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و شان اور محفل میلاد پر بہت ہی مدلل اور بابرکت گفتگو کی ہے۔ ان کی گفتگو سننے کے بعد میں نے یہ کوشش کی کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ ایسا عرض کیا جائے کہ جس سے مختصر سے وقت میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کرنے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زور سے بولیے، دنیا میں اور آخرت میں۔ عزیز ساتھیوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں ہم تمام یہاں موجود ہیں۔ ظاہر ہے آپ تمام احباب، میں اور آپ سب شامل ہیں اس میں، ہمیں حضور سے محبت ہے، اسی لیے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اگر جن لوگوں کو یہ محبت نہیں ہے وہ آج بھی یہ حضور کی مولود کی خوشی کے وقت میں آج بھی سو رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا وہ مقدر ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مولود کی خوشی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دیکھیں، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے اس سے محبت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اس کے انداز سے، اس کی گفتار سے، اس کے اعمال سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس سے محبت ہے۔ جیسے آپ نے یہاں پر، میں نے بھی بہت سارے مریدین کو دیکھا ہے، اور جب وہ اپنے پیر و مرشد سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر ہم اپنے پیر و مرشد کا ذکر کریں تو وہ رو پڑتے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے پیر و مرشد کا ذکر
کرتے ہیں، ان کی کرامات کا ذکر ہوتا ہے تو ہم رو پڑتے ہیں۔ تو یہ محبت ایسی چیز ہے کہ جو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی مجھے فلاں سے محبت ہے، محبت خود ہی یہ بتاتی ہے کہ ہاں اسے حضور سے محبت ہے، اسے اپنے شیخ سے محبت ہے، اسے والدین سے محبت ہے۔ میرے عزیز، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سچی محبت جو ہے نا، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا مقدر ہے۔ اسی وجہ سے آج الحمدللہ جتنے بھی غازیان اسلام ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، سب کے سب اہل سنت میں پائے جاتے ہیں۔ ہے کوئی دوسروں میں؟ کسی میں ہو تو لے آئے۔ بلکہ وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر کوئی ہو بھی جاتا ہے کہتے نہیں اس سے ہمارا تعلق نہیں، کہتے اس سے ہمارا تعلق نہیں، مگر الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہر مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تقریباً کچھ 15-20 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ سوشل میڈیا جب سے شروع ہوا تو اس کے بعد سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیوں کا سلسلہ، اور اتنا کھلے عام کہ نعوذ باللہ من ذالک، گستاخیاں تو یہ لوگ پہلے بھی کرتے تھے، مگر اب یہ لوگ اتنے کھلے عام ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں بھی کھلے عام ہونا پڑے گا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک قانون ہے کہ جب بھی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی عاشق رسول کو پیدا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں نا کہ جب وہ دور تھا پیپلز پارٹی کا، تو اس وقت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی تو کون یہ سوچ سکتا تھا کہ اس گورنر کو کوئی مار سکتا ہے؟ کسی نے سوچا تھا؟ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی کے محافظوں میں ایک محافظ ناموں سے رسالت پیدا کیا۔ اور آج میں بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اور آج جو یہ فرانس کے یہ لوگ، ابھی میں کوئی سخت لفظ استعمال کروں گا تو ہو سکتا ہے یہاں مہذب لوگ بیٹھے ہوں، ہم کیونکہ نظریاتی طور پر ختم ہو چکے، ہمارا معاشرہ نظریاتی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ ابھی اگر کوئی شخص گستاخوں کے لیے کوئی سخت لفظ استعمال کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب کو، دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، جس کو تہذیب کا اتنا پاس ہے نا، وہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ گستاخ وہ ہے کہ اس کی تو اصل میں خطا ہے۔ اگر اس کا دوسرا لفظ میں لوں نا تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ دیکھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ گستاخوں کے بارے میں اور ان کے حامیوں کے بارے میں ایسی بات کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کس کا تقاضا ہے؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، خبردار اس شخص کی محبت ہی نہیں ہے، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے کہ جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ ہو۔ یہ حضور کی محبت ہمیں آگے لے کے جاتی ہے۔ آج دیکھیں، جب ایک ٹیچر نے فرانس میں دکھایا نا، نعوذ باللہ من ذالک، آزادی اظہار رائے کے نام پر جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں رہتے ہوئے ایک مسلمان کو پیدا فرما دیا، اس نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ یہ الحمدللہ
اب ہمارے لیے کیا ہے؟ آخری بات کر کے بس اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اب ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم تو مجبور ہیں نا، یہ کام تو حکمرانوں کے ہیں، وہ جا کے ان سے باتیں کریں، وہ جا کے ان سے پوچھیں، اور اگر وہ مانتے نہیں تو پھر حملہ کر دیں، پھر تو حملہ بنتا ہے نا، کیوں جی؟ پھر تو حملہ بنتا ہے۔ اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی سے نہیں مانتے تو پھر وہ جہاد کرے، افواج پہلے جہاد کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کیا کریں؟ ہم تو مجبور ہیں میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، جہاں تک ہو سکے، جس سے جہاں تک ہو سکے وہ اپنی آواز کو بلند کرے، سوشل میڈیا پہ ہو سکے وہاں بلند کرے، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہو سکے وہ کرے، جس سے جہاں تک ہو سکے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے۔ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ جو ہماری پچھلی امتوں پہ آیا اور مسلمانوں پر بھی آیا کہ ان کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق کو آگ لگائی جاتی تھی اور وہ کھڑے روتے رہتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے نہیں ہم تو مجبور ہیں۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کو اس کی اصل کے ساتھ مانتے ہیں۔ یہ تمام بدعات اور تمام چیزیں، یہ سب ان کا انکار کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت وہی رکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رکھتے تھے، جو صحابہ کرام رکھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور کی محبت میں زندہ رکھے، اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔